شانی جو کہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، گھر میں ایک بوڑھی ماں اور اس کی ایک بیٹی رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ لوگ گھر میں رہیں گے اور میں باہر کا کام کروں گا۔ دلدار راشن لینے بازار میں ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر کچھ لوگ اس سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ شانی ان کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر دکاندار ڈر جاتا ہے۔ دلدار اسے کہتی ہے آپ میرے لیے یہ سب مت کریں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آج ساتھ ہیں تو کل خدا جانے کہاں چلے جائیں۔ دلدار شانی کی طرف محبت سے دیکھنے لگتی ہے۔ ایک دن موسم بہت پیارا ہوتا ہے تو شانی اسے میلہ گھمانے لے جاتا ہے۔ وہاں اس کا موڈ اچھا دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے تمہاری بہن نے خودکشی کیوں کی تھی؟ وہ چپ کر کے گھر آ جاتی ہے اور اگلے دن شانی 2 دن کا کہہ کر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ حکیم صاحب نے معائنہ کیا۔ سکینہ بہن، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ایسی حالت بچی کی۔ آنکھیں بند تھیں دلدار کی۔ حکیم نے آنکھ میں دیکھا، من میں سوچنے لگا، یوں لگتا ہے پچھلے 3 دن سے سوئی نہ ہو۔ آنکھوں کی یہ سوزش، آخر درد کیا ہے اس لڑکی کو؟ ہائے کون بتاتا بھلا؟ اے حکیم، مجھے تیری دوا کی نہیں، تیری دعا کی ضرورت ہے۔ حکیم نے سر پر ہاتھ رکھا۔ دلدار کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا جو اس کے رخسار سے ہوتا ہوا سرہانے پر گرا۔ حکیم کچھ لمحے سوچنے کے بعد، یہ دوا اس کو کھلا دینا، اللہ خیر کرے گا۔ حکیم چلا گیا۔ اماں پریشان تھی، کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ اذان ہونے لگی۔ سردی کا موسم تھا، دھند چھائی ہوئی تھی، تیز ٹھنڈی ہوا کے جسم کو سن کر دے۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ دلدار کانپتے جسم سے اٹھی، اٹھنا چاہا لیکن لڑکھڑا گئی۔ 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اماں نے سہارا دیا۔ دلدار، کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ ایسا؟ مجھے بتا، تجھے کون سا غم کھائے جا رہا ہے؟ دلدار نے سوکھے ہونٹوں سے بولی، اماں نماز، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اماں کا دل تڑپا، ہائے میری بچی، جسم میں طاقت نہیں، اپنی تجھے ہوش نہیں، اور نماز کیسے پڑھو گی؟ دلدار کانپتی آواز میں بولی، اماں، ہو سکتا ہے اللہ میری فریاد سن لے، تو مجھے وضو کروا۔ اماں نے بہت روکا، میری بچی بہت ٹھنڈ ہے، تو پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، باہر دیکھ ذرا کیا اندھیرا چھایا ہوا ہے، دھند ہے، سردی ہے، بستر میں پڑی رہو۔ دلدار لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی، گھڑے سے پانی بھرنے لگی۔ اماں نے سہارا دیا۔ دلدار نے وضو کیا، مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اماں بکریوں کو چارہ ڈالنے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے بخت ماری کو، خدا جانے کیا غم ہے دل میں چھپائے بیٹھی، کچھ بتاتی بھی نہیں، کچھ کہتی بھی نہیں، چپ ہو گئی ہے۔ اللہ، میری ایک ہی تو ایک سہارا ہے، اس کو مجھ سے نہ لینا واپس۔ میں نے آج تک خوشی کا کوئی لمحہ نہیں دیکھا، تجھ سے شکوہ بھی نہیں کیا میں نے۔ اللہ، بس مجھے اب میری دلدار کا دکھ نہ دینا۔ دلدار مصلے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ سجدے میں زاروں کے تار رونے لگی۔ ہائے یہ عشق بھی کتنا تڑپاتا ہے۔ اللہ کے حضور سر جھکا کر تمنا کسی آدم کی، عشق وہ محفل ہے یہاں محبوب کے نام سے عاشق کی پہچان کی جاتی ہے۔ وہ رونا، وہ تڑپنا، وہ آہ بھرنا، وہ خاک ہونا، وہ چیخ و پکار، وہ دعا کے ہاتھ، وہ لمبے سجدے، وہ خاموش آئے، ہائے ہائے، وہ دل کا رکنا، وہ دل کا تڑپنا، وہ آنکھوں کی سرخی، وہ ہوش کھونا، وہ آواز دینا، آواز دینا، آواز دینا، بے حال ہونا، محبوب کے نام کی تسبیح کرنا، دعائیں ساری لا علاج ہونا، دعا ہی زندگی، دعا ہی شفا ہونا۔ دلدار سجدے میں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ نماز مکمل ہوئی، ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، دیکھنا میں تیری بندی تیرے سامنے حاضر ہوں، تو مجھ پر رحم کرنا میرے اللہ، تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے نا۔ اللہ جی، میں نے بچپن سے آج تک کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، غربت کی سرد ہوائیں سہ لیں، ابا کو واپس کیا لیا تو نے، آپا کو بھی لے لیا۔ اللہ میری بات سن لو نا، اللہ میرے شانی کو واپس بھیج دو۔ دیکھو نا، آج 4 دن ہو گئے، اب تو میں ختم ہو چکی ہوں، اب تو میری ہمت بھی ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ میری دعا قبول کر لو، شانی کو کہو نا آ جائے، اس کو کہو میں ہار گئی ہوں، میں انتظار کر رہی ہوں اس کا۔ اللہ جی، شانی میرے نصیب میں لکھ دے، اسے میرا نصیب کر دے۔ میں کب ساری کائنات مانگتی ہوں، بس وہ ایک شخص میرا بنا دے۔ اللہ جی، میری دعا سن لے۔ آنسو اس قدر بہہ رہے تھے جیسے برسوں سے کوئی دیوانہ رویا نہ ہو،
लड़खड़ाते हुए उठी, चारपाई पर बैठ गई। सारी रात बैठी रही। अम्मा ने बहुत बार कहा, सो जा दिलदार, लेकिन जिनके दिल में आग लगी हो वो भला कब सो पाते हैं। दिलदार खामोश रही। अम्मा तू सो जा, सुबह हो गई। दिलदार चारपाई से उठी, दरवाजे के पास आई, नजरें राह पर जमा लीं। हाय इश्क तेरे जुल्म, वो खूबसूरत नैन इसने रुला दिए। दिलदार बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसका खूबसूरत चेहरा मान पड़ने लगा था। हिजर क्या होता है ये या तो कोई बिछड़ा हुआ इंसान बता सकता है, या फिर जंगल में वो हिरन के बच्चे जिनकी माँ को इनकी आंखों के सामने शेर चीट फाड़ खा गया। हिजर बर्दाश्त करने वाले या तो पत्थर बन जाते हैं या पागल। दिलदार हर गुजरती सांस के साथ मौत के करीब जा रही थी। भला कुछ खाए पिए बगैर कब तक आखिर जी सकती थी। कोई किसी को खामोश रहकर इतना चाह सकता है क्या? दिल में आग लगी हुई और सामने वाले को खबर भी ना हो। शानी चाचा चाची के साथ बैठा हुआ। चाचा आज मुझे 5 दिन हो गए हैं आए हुए, मुझे वापस चलना चाहिए। चाची बोली, रुक शानी, क्या जल्दी है तुमको? तेरे भाई का ब्याह है, कल मेहंदी है, फिर बारात, फिर वलीमा, इसके बाद चले जाना। शानी अब तैयारी कर जाकर। चाचा बोला, पुत्र तू मेरे वीर का पुत्र है। मैं सोच रहा था तेरी भी शादी करवा देता, लेकिन तू मानता ही नहीं है। चल अगली बार आएगा तो तेरा भी ब्याह करवा दूंगा। अब जा पुत्र, सब तैयारियां तूने करवानी है ब्याह की। वो बेखबर था। कोई इसके हिजर में पल पल मर रहा था। शानी के चाचा की बेटी पास आई। शानी भाई, आप काले रंग का सूट पहनना, बारात वाले दिन तुम पर बड़ा सोना लगेगा। शानी मुस्कुराया। अच्छा जी, काले रंग का ही क्यों? बहन मुस्कुराई। हो सकता है कि मेरे वीर को भी कोई पसंद कर ले। शानी शर्माते हुए, शर्म नहीं आती भाई से ऐसी बातें कर रही हो? मेहंदी की शाम थी, सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। खूब एंजॉय किया। रात भर गाने बजाते रहे, भंगड़ा धमाल सब हुआ। फिर चाचा ने आवाज़ दी, बारात फजर की नमाज के बाद रवाना हो जाएगी, सब तैयार हो जाओ। पैदल जाना था, कुछ तांगे भी थे, दूसरे गांव बारात जानी थी। दूल्हा तैयार हुआ। शानी ने भी आंखों में सुरमा लगाया। बहुत प्यारा लग रहा था, दूल्हे के साथ साथ चल रहा था। दूल्हे से ज़्यादा प्यारा शानी लग रहा था। हर देखने वाली नज़र शानी की तारीफ कर रही थी। दुल्हन के गांव पहुंचे। दूल्हा सर पर सिरा सजाया हुआ, गले में खूबसूरत नोटों वाला हार पहना हुआ, खुस्सा पहना हुआ। हाय पूरा हीरो लग रहा था। ढोल बजाया जा रहा था, सब नाच गा रहे थे। बारात चलते हुए जा रही थी। सरसब्ज खेत थे, हरियाली, सरसों के पीले फूल निकले हुए थे। इन फूलों की खुशबू महक रही थी। जब गांव में दाखिल होने लगे तो ढोल की आवाज़ सुनकर साथ वाली एक हवेली से बैल ढोल की आवाज़ सुनकर डर गया। इसने रस्सी तोड़ दी, वो बारात में घुस आया। हर तरफ भगदड़ मच गई। बैल कमबख्त सारी बारात को छोड़कर दूल्हे मियाँ के पीछे पड़ गए। अब दूल्हे मियाँ आगे आगे, बैल पीछे पीछे। दूल्हे मियाँ रॉकेट की स्पीड से खेतों में भाग रहे थे। सर का सेहरा कहीं पर गिर गया, नोटों वाला हार कहीं पर गिरा। दूल्हे मियाँ ने खुस्सा भी उतार फेंका। जान के लाले पड़ गए। आखिरकार गांव वालों ने बैल को पकड़ लिया, ढोल बंद करवा दिया। दूल्हे मियाँ बेहाल खेत में ही लेट गए, सांस फूला हुआ। कुछ लोग हंस रहे थे। शानी हाथ में सेहरा और हार पकड़े पास आया, हंस रहा था। दूल्हा गुस्से से बोला, हंसो कमीनों, मैं ही मिला था ना क्या? शानी जोर से हंसने लगा। ये यादगार शादी रहेगी जो बरसों बाद भी कहानी की सूरत सुनाई जाएगी। खैर बारात दूल्हे के घर पहुंची। दूध पिलाई की रस्म हुई। तभी वहां एक लड़की मुस्कान की निगाह ने शानी को देखा और शानी के हंसते हुए डिंपल और खूबसूरत मूंछों पर दिल हार गई। बातों बातों में कहने लगी, दूल्हे के भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रही। साथ खड़ी शानी की बहन बोली, ये तो बेचारे अभी तक कंवारे हैं हमारे शानी भाई। मुस्कान आहिस्ता से बोली, ये फिर आज से मेरे हुए। शानी की बहन बोली, मैं कुछ समझी नहीं। मुस्कान प्यार से बोली, बहुत जल्द समझोगी आप आपी। सब लड़कियों की फरमाइश थी दूल्हे का भाई भंगड़ा डाले, लेकिन शानी शर्मा रहा था। मुस्कान शानी की तरफ देखकर बोली, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो दूल्हे बेचारे की? डाल दो भंगड़ा। दिलदार की आंखों के गिर स्याह हल्के बता रहे थे दिलदार का वक्त करीब आ चुका है। दुख दर्द इतना था कि सर के बाल झड़ने लगे थे, खून की उल्टियां कर रही थी। अम्मा परेशान हो गई। हकीम को बुलवाया गया। हकीम ने नब्ज चेक की।
دیکھ سکینہ بہن، اگر تیری لڑکی نے کچھ کھایا پیا نہیں تو یہ مر جائے گی، کیسے بھی کر کے اسے کچھ کھلا، اس کے پیٹ میں اناج جائے گا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں نے دلدار کے پاؤں پکڑ لیے۔ میری بچی، مجھے اتنی اذیت نہ دے، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، کھانا کھا لو۔ تم بتا بھی تو کچھ نہیں رہی کہ آخر ہوا کیا ہے، کون سا دکھ دل میں چھپائے بیٹھی ہو۔ دلدار کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ اماں نہیں بتا سکتی نا۔ حکیم نے ماں سے کہا، بہن تم جاؤ پانی کا گلاس لاؤ۔ حکیم آہستہ سے بولا، دیکھ بیٹی، میں حکیم ہوں اور جہاں تک میرا تجربہ ہے تم عشق میں فنا ہو چکی ہو۔ کسی کو حاصل کرنا ہے تو زندہ رہنا پڑے گا۔ سوچو ذرا، جس کے لیے یہ حالت بنا رکھی ہے وہ ایک دن واپس آئے گا اور تم دنیا میں نہ رہو گی تو کیا کرو گی؟ کچھ کھا پی لو بیٹی۔ دلدار نے حکیم کی طرف دیکھا۔ حکیم نے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میں سر ہلایا۔ دلدار نے پانی کا گھونٹ بھرا ہی تھا کہ خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ شانی پیروں میں گھنگرو باندھے دھمال ڈال رہا تھا، سب تالیاں بجا رہے تھے۔ اچانک شانی کا پاؤں ایک کسی چیز سے ٹکرایا، زخمی ہو گیا۔ اسی لمحے شانی کے دل کو کچھ عجیب سا ہونے لگا، گھبراہٹ ہونے لگی، یوں محسوس ہونے لگا جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ شانی کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ شانی نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ سب پریشان ہو گئے۔ مسکان نے شانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پانی کا گلاس شانی کے ہونٹوں سے لگایا۔ شانی کا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ میرا دل یوں کیوں بے قرار ہوا ہے؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، جیسے کوئی مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، میری روح کو کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ سب نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، تم کو وہم ہوا ہے، یا پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ مسکان نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شانی کے پاؤں پہ باندھ دیا۔ کون جانتا تھا محبت پکار رہی ہے اسے، کون جانتا تھا کوئی موت کے قریب رک کر دیدار کی طلب لیے بیٹھا ہے، کون جانتا تھا کوئی ہجر میں فنا ہو رہا ہے، کون جانتا تھا کوئی زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ کیا مر جائے گی دلدار؟ کیا مسکان اپنا لے گی شانی کو، یا شانی واپس لوٹ کر دلدار کو موت سے بچا لے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں اس قسط کے بارے میں اپنی رائے دیں اور اگلی قسط کے لیے نیکسٹ لکھیں۔